سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو احساس محرم اپیل 2024 کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ احساس کا قیام آج سے قریباً 15 سال پہلے عمل میں لایا گیا۔ تب سے لے کر آج تک الحمدللہ احساس مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور یقینی طور پر یہ آپ لوگوں کے تعاون ہی سے ممکن ہو پایا ہے، اور آغاز سے لے کر اب تک احساس مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہا ہے، چاہے وہ خواتین کی امپاورمنٹ کا شعبہ ہو، کہیں پر مسجدوں کی تعمیر کی جاتی ہے، کہیں پر مدارس کی تعمیر کی جاتی ہے، ہینڈ پمپس لگائے جاتے ہیں، سادات کرام کی خدمت کا شعبہ بھی ہے الحمدللہ، عیدی تقسیم کی جاتی ہے بچوں میں، راشن پیک کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، صحت کے حوالے سے بھی ڈپارٹمنٹس الحمدللہ فعال ہیں، اور پھر مختلف اوقات کار میں اگر کبھی وطن عزیز میں یا ملک سے باہر بھی کوئی قدرتی آفت آ جائے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احساس آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تمام کام یقینی طور پر آپ لوگوں کے تعاون ہی سے ممکن ہو پاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سال کے مختلف اوقات کار میں مختلف اپیل لے کر بھی، ویسے تو ہمارے الحمدللہ یہ تمام پروجیکٹس سارا سال جاری رہتے ہیں، لیکن مختلف اوقات کار میں جو ہم اوکیزنز سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی اعتبار سے ہم مختلف اپیل لے کر بھی آپ تک آتے ہیں۔ ہم قربانی کی اپیل لے کر آپ تک آتے رہے ہیں، ہم ونٹر اپیل لے کر آتے ہیں، سمر کے حوالے سے بھی ہماری کیمپین ہوتی ہے، پانی کے حوالے سے بھی، کبھی شادیوں کے حوالے سے ہماری کیمپین ہوتی ہے، کبھی دسترخوان کے حوالے سے، اور اس طرح سے مختلف کیمپینز سال کے مختلف اوقات کار میں احساس کی جانب سے چلائے جاتے ہیں۔ آج کی یہ جو نشریات رکھی گئی ہے، آج کی یہ جو بزم سجائی گئی ہے، اس کا مقصد یقینی طور پر محرم الحرام کے اعتبار سے اور محرم الحرام کی نسبت سے، چونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے جو ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور اس مہینے کی ایک خاص نسبت ہے یقینی طور پر کرب و بلا سے اور خانوادہ رسول سے، اور اسلامی تاریخ کی وہ عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو تاریخ انسانی میں جس کی مثال نہیں ملتی، اور نہ کبھی آئندہ آنے والی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال کوئی انسان کے بس میں ہے کہ وہ دے پائے۔ ہمیں محرم الحرام یہ درس دیتا ہے کہ نہ صرف وہ کچھ جو ہمارے پاس اضافی ہے، بلکہ وہ کچھ جو ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے، اور یقینی طور پر ہمارے پاس جو سب سے قیمتی شے ہے وہ ہماری جان ہی تو ہے، اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اور وہ خانوادہ رسول کی ہم نے یہ قربانی دیکھی ہے۔ اور پھر محرم الحرام کی ایک نسبت پیاس سے ہے۔ obviously ہم جانتے ہیں کہ کس قدر ظلم و ستم ڈھائے گئے، ان معصوم بچوں کو پیاسا رکھا گیا، اور کئی دنوں تک پیاسا رکھا گیا۔ وہ داستانیں ہم سنتے ہیں کہ خیموں سے التش التش کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور پھر وہ دل کٹ کر رہ جاتا ہے، اور ہم اسی کی یاد میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم مختلف شاہراہوں پر، مختلف چوکوں پر، اس طرح سے عوامی جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں، عوامی مقامات ہیں، وہاں پر پینے کے پانی کے لیے ہم سبیلیں لگاتے ہیں۔ کہیں پر دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کہیں پر شربت کی سبیل لگائی جاتی ہے، اور ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، اس غم کو تازہ کرتے ہیں۔ اور ہماری تو دعا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو زندگی میں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ ہم بس اسی غم کو تازہ کرتے ہیں، اس غم کو یاد کرتے ہیں، اور اس کی یاد میں ہم یہ خیر کا کام کرتے ہیں۔ تو یقینی طور پر ایک ایونچولی دیکھا جائے تو یہ کام تو بہت اچھا ہے کہ محرم الحرام کے شروع کے 10 دنوں میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ان سبیلوں کا، لیکن اس کی اس سے زیادہ، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت ان مقامات پر ہے جہاں پر سال کے تمام دنوں میں پانی جیسی بنیادی نعمت بھی میسر نہیں ہے۔ اور ہم فوٹیجز دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں دور دراز کا سفر کرتی ہیں، اور چونکہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی نہیں ہیں تو وہ گھڑوں میں پانی بھر کر لے کر آتی ہیں، اور وہ پانی بھی اس معیار کا نہیں ہوتا جو انسانی زندگی کو، مطلب ایک انسان جو اس پانی کو استعمال کر سکے۔ تو بہرحال اس طرح کی مشکلات ہیں، اس طرح کی پریشانیاں ہیں، تو اسی حوالے سے ہم آج یہ پانی کی اپیل بھی لے کر آپ تک آئے ہیں۔ ہم راشن کی اپیل بھی آج کر رہے ہیں آپ سے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجدوں کی تعمیر، خصوصی طور پر یہ 3 چیزیں ہیں۔ عمومی طور پہ جو ہمارے دیگر پروجیکٹس ہیں وہ بھی فعال ہیں، آپ چاہیں تو ہاٹ لائن نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمائندوں سے۔ ان پروجیکٹس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی پروجیکٹ میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل وہ سال کے
تمام دنوں میں ہمارے نمبرز کھلے ہوتے ہیں, ہمارے نمائندے آفیسز میں موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. ناظرین, آج خصوصی طور پہ یہ 3 اپیلیں لے کر ہم آپ تک آئے ہیں. پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں مختلف مہمان بھی موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں, ثنا خوان رسول بھی ہوتے ہیں. آج بھی الحمدللہ مہمانوں کا ایک اچھا خوبصورت پینل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں اور پھر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ. ہمارے ساتھ آج ایک نوجوان عالم دین ماشاءاللہ موجود ہیں. احساس کے پلیٹ فارم پر اس طرح کی جب نشریات رکھی جاتی ہیں آپ انہیں اکثر و بیشتر سنتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سعید رضا گیلانی صاحب. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, اللہ خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم الحمدللہ. علامہ صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں. یہ ماہر تعلیم تو ہیں ہی اور کئی دہائیاں ماشاءاللہ انہوں نے تعلیمی خدمات سر انجام دیتے ہوئے گزاری ہیں. سماجی شعبے سے بھی وابستگی ہے ان کی, اور میں چونکہ ان کے دیگر معاملات جانتا ہوں تو بیک کیمرہ بات ہو رہی تھی, یہ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں اور صاحب دیوان ہیں. اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جناب عزیر احمد مدنی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ کا بھی خیر مقدم ہے, کیسے مزاج ہیں؟ جزاک اللہ, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم. ہمارے ساتھ آج ایک نوجوان اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک, بہت ہی اچھا لہجہ, بہت ہی اچھا لہن, جناب دانیال شیخ پروگرام میں موجود ہیں. دانیال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں چاہوں گا کہ گفتگو کا سلسلہ تو مہمانوں سے رہے گا. آغاز میں ایک حمدیہ کلام آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام میں شامل کریں اور پھر مہمانوں سے بات چیت کریں گے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کمال بھائی کمال, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دانیال بھائی سلامت رہیں, زندہ باد. نشریات ہماری جاری ہیں اور محرم کے حوالے سے ہم اپیل کر رہے ہیں آپ سے. پانی کے حوالے سے یہ اپیل ہے, راشن پیک کے حوالے سے ہے, مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں کوئی
ٹیوب ویل لگوانا چاہتے ہیں، کوئی ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہیں، تو محض 185 US ڈالرز کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایک فیملی کو ایک ماہ کا راشن آپ کی جانب سے دے دیا جائے تو وہ محض 65 US ڈالرز کا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کے کسی دور دراز کسی ایسے مقام پر جہاں پر مسجد موجود نہ ہو یا قریبی اس کے ریڈیس میں 3, 4, 5, 6 کلومیٹرز تک کوئی مسجد موجود نہ ہو تو وہاں پر کسی مسجد کی تعمیر کے لیے اگر آپ اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں اور ایک چھوٹی مسجد اپنے کسی مرحومین کے نام پر یا اپنے نام پر یا ویسے ہی صدقہ جاریہ کے طور پر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو محض 9500 US ڈالرز کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہمارے بینک کے حوالے سے جو دیگر تفصیلات ہیں وہ اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، بینکنگ نمبرز بھی ہیں، بینکرز چیک بھی بھیج سکتے ہیں، آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ ویب سائٹ پہ آپ کو سامنے پورٹل دکھ جائے گا اور آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے آؤں گا اور پانی ہی کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ یہ تو ویسے بنیادی ضرورت ہے، انسان کی ضرورتوں میں سب سے، چونکہ انسان ہے ہی پانی کا بنا ہوا، انسانی جسم کا 70% حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ اگر ڈرائی ویٹ کو دیکھا جائے وہ نکال کے تو 90% قریباً جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ تو اتنی بنیادی ضرورت انسان کی، اور یہ ہمارے ملک میں رہنے والے انسانوں کا، چونکہ یہ ضرورت بنیادی ہے تو ہمارے ملک میں رہنے والے انسانوں کا یہ بنیادی حق ہے۔ اب کسی بھی وجہ کر یہ حق انہیں مل نہیں پا رہا۔ اگر ہم اس نعمت کو ان تک پہنچانے میں، ان ضرورت مند لوگوں تک پہنچانے میں ہم مددگار بن جاتے ہیں، سہولت کار بن جاتے ہیں تو یہ کس قدر خوش آئند ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے دین میں کس قدر برکتیں رکھی گئی ہیں کہ جو یہ کام کرے اس کو کس قدر برکتیں حاصل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی بات کی کہ پانی جو ہے وہ یقیناً انسانی زندگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو کھانے یعنی غذا کے ہضم ہونے کے لیے بھی پانی ضروری ہے کہ اس کے بغیر بھی غذا ہضم نہیں ہو سکتی۔ تو پانی تو ہماری زندگی، بلکہ انسان کیا جاندار ہو، نباتات ہو، ہر ایک کے لیے پانی ایک ضروری اہمیت ہے اور ضروری چیز ہے۔ اور دین اسلام نے تو ان چیزوں کے لیے جو انسان کی زندگی کو بقا بخشتے ہوں، جو اس کی زندگی کو بڑھانے کے لیے، اس کی زندگی کو باقی رکھنے کے اسباب ہوں، دین اسلام نے اس پر بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کسی کی زندگی کو بچا لینا یہ اسلام کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں تک کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ انسان ہی کی زندگی بچائی جائے، بلکہ کوئی جانور معمولی سا جو ہمارے نزدیک کوئی ایسی حیثیت نہ رہا۔ دیکھیے کتا ایک جانور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بیان فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر پر گیا، اسے پیاس لگی، وہ ایک کنویں میں اترا، اس نے وہاں پر پانی پیا۔ اب چونکہ پیاس کی شدت تھی، پانی پیا، اب ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہے۔ اب جب وہ اس کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک کتا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے اس کیفیت کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ وہی کیفیت ہے جو کچھ دیر پہلے مجھ پر طاری تھی۔ یعنی یہ پیاس کی شدت سے یہ زمین چاٹ رہا ہے، اس مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں جو اس ایک جاندار کے لیے، وہ کتا ایک اگرچہ جانور ہے لیکن اس کی وہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے اسے پانی پلانا چاہیے۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا اس وقت جو چمڑے کے موزے ہوتے تھے اس میں پانی بھر کر اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ بات بیان فرمائی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس عمل کے سبب اس کی بخشش فرما دے گا۔ اچھا اب دیکھیے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، تو یہاں تو کسی انسان کی جان تو نہیں بچائی گئی، یہ تو ایک کتے کی جان بچائی گئی ہے۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کیا اس میں بھی ہمارے لیے نیکی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تر جگر میں تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی کوئی بھی جاندار ہے اس کے ساتھ نیک عمل کرنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ تمہارے لیے نیکی ہے، ثواب کا باعث ہے، بخشش کا سبب بنے گا۔ تو ایک جانور کے ساتھ یہ نیکی کرنے کے سبب انسان جب جنت میں جا سکتا ہے، تو اندازہ لگائیے اشرف المخلوقات انسان، اس کی جان بچانا، ان پیاسے لوگوں کے لیے پانی فراہم کرنے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔
اور ہمیں تو قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے، ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہے۔ اچھا، پانی کی اہمیت کو بھی وہی سمجھ سکتا ہے جو اس نشیب و فراز سے گزرا ہو۔ ابھی بھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کچھ ایک دو دن کے لیے پانی کی فراہمی کچھ دیر کے لیے معطل ہوئی، کچھ دنوں کے لیے، اور کچھ ایسے اتفاق سے ان دنوں میں موٹر بھی خراب ہو گئی۔ بڑی بات ہے، پانی اس وقت جو ہے ہمیں احساس ہوا کہ پانی انسان کی زندگی کے لیے نہ صرف پانی پینے کے لیے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ہر معاملے میں پانی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ اس وقت احساس ہوا کہ واقعی پانی انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ تو ایسے لوگ، ایسے علاقے، خاص طور پر دور دراز علاقے جہاں پر پانی میسر ہی نہیں ہے، جہاں پر پانی اگر موجود ہے تو وہ ایسا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے، تو یہ احساس کے تحت جو ایک منصوبے بنائے گئے کہ وہاں پر ٹیوب ویل جہاں پر پانی کے صاف پانی انہیں فراہم کیا جائے، وہ چاہے ہینڈ پمپ کے ذریعے ہو، تو یہ ایک اتنی بڑی نیکی کہ اس ایک ہینڈ پمپ کے ذریعے کتنے مویشی بھی وہاں سے پانی پئیں گے، انسان بھی پانی پئیں گے۔ یہ جتنے لوگ وہاں سے پانی پئیں گے گویا یہ لگانے والے نے ان سب کی زندگی کو بچایا ہے، یقینی طور ان کی پر زندگی کو جلا بخشی ہے۔ اور اسلام کے نزدیک کسی کی زندگی بچا لینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلائے گا، اب دیکھیے ایک گھونٹ کتنا ہوتا ہے، ہم تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے پانی کو، ہمارے ہاں تو بلکہ پانی کو کوئی ایسی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا ان کو تو دیکھا کہ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ پانی جو ہے وہ استعمال کر رہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت یہ ہمارے ہاں یہ نل والا سسٹم تو تھا نہیں، برتن سے وضو کیا جاتا تھا، اس میں پانی اتنا زیادہ استعمال ہوتا بھی نہیں، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ پانی ضرورت سے کچھ زیادہ استعمال ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسراف ہے، پانی کو زیادہ استعمال کرنا ضرورت سے زیادہ یہ بھی اسراف ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی پانی بھی ایسی چیز ہے جہاں پر فرمایا کہ اگرچہ تم دریا کے کنارے، بعض روایتوں میں اگر تم سمندر کے کنارے بھی ہو تو وہاں بھی اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے تو یہ اسراف ہوگا۔ یعنی اس کی اہمیت ایسی ہے، بوند بوند جو ہے وہ اہمیت کا باعث ہے۔ تو پانی کسی کو فراہم کر دینا، صاف پانی، فرمایا کہ جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلائے گا اس مقام پر کہ جہاں پر پانی بآسانی میسر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایسی جگہ جہاں پانی میسر ہی نہیں، صاف پانی پینے کو نہیں، فرمایا جو شخص وہاں پر کسی کو ایک گھونٹ پانی پلائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسے کہ اس نے ایک جان کو بچایا ہے، ایک جان بچائی۔ تو اب اندازہ لگائیے ایک ہینڈ پمپ اگر لگا لیا جائے تو کتنے گھونٹ ہوں گے، کتنے لوگ وہاں سے سیراب ہوں گے، کتنے جاندار وہاں سے سیراب ہوں گے، اور اس لگانے والے کی کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ اور پھر یہ خیر کا کام جو نا یہ دین اٹ ول بی، یہ ملٹیپلیکیشن میں سامنے آ رہا ہوگا کہ نہ صرف وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ پینے کا صاف پانی مل رہا ہے بلکہ چونکہ گندا پانی پینے کی وجہ سے وہ بیمار پڑتے ہیں، وہ بیماریوں سے بھی محفوظ ہوں گے، یہ اس کے کانسیکوینسز بہت وسیع ہوں گے۔ عزیز صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، جو ادیب حضرات ہوتے ہیں وہ ویسے ہی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کو ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب معاشرے میں اتنی ناانصافیاں ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناانصافیوں کا معیار یہ ہے کہ جو پانی بنیادی ضرورت ہے وہ نہیں مل اور یہ نہیں کہ کوئی 10 لاکھ لوگوں کو نہیں مل پائی، ہمارے ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس سے محروم ہے۔ تو جب آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم شکوے شکایت تو کرتے ہیں کہ یار یہ ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہو جائے اور انہیں پینے کا پانی صاف ملے اور اتنی اویئرنیس بھی ہو کہ پانی کو کس طرح سے صاف کر کے، لیکن ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ شکوے شکایت کریں، ہمارے اپنے حصے میں جو ہمارے اپنے اختیار میں تھوڑا بہت وہ کام کر جائیں، اور تاکہ ہمیں کچھ سیلف سیٹسفیکشن تو گیا، چلیں ہماری طرف سے اتنا تو ہوا نا کہ ہم 10 لاکھ کو نہیں کر پائے، 10 تک تو ہم نے صاف پانی پہنچا دیا۔ بنیاد سے جو ہے یا بنیادی مسئلہ جو ہے، یا آپ نے پانی کے مسئلے کی جانب جو اشارہ کیا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں آگے اگر جنگیں ہوں گی تو پانی کے مسئلے پہ لڑی جائے گی۔ تیسری عالمی جنگ کی پریڈکشن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے ادا کیا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس سے آپ اٹھا کر
آپ اسے چومیے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پانی کی جس اہمیت کی طرف اشارہ کیا تھا، آج دنیا اس کی طرف جا رہی ہے۔ ایک ایک قطرہ کتنا قیمتی ہوگا، کتنی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے انسان، ہم اس کی طرف سوچ نہیں رہے۔ گرمی پڑ رہی ہے، تیزی سے جو گلیشیئرز ہیں میلٹ ہو رہے ہیں، اگر زیادہ میلٹ ہوتے ہیں تو جو ہے وہ طوفانی یعنی جو ہے وہ سیلابی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ بہت زیادہ میلٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ آپ کے پانی کے کون سے بڑے سورسز ہیں؟ ذخائر، سب سے بڑے ذخائر میٹھے پانی کا یہ گلیشیئر، یہی گلیشیئرز ہیں نا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس پانی کو اگر آپ احتیاط سے استعمال نہیں کر رہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اگر بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے شاید احساس نہیں ہوتا۔ ہاں میں کہیں سفر میں ہوں نا اور میں پانی اگر رکھنا بھول گیا ہوں، اس وقت مجھے اس پانی کے ایک چھوٹی سی بوتل کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی اہم ہے۔ اگر گھر جا کے اس احساس کو میں زندہ رکھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ پانی جب اٹھا کے ہم بعض دفعہ ذرا سا پیا، اٹھا کے پھینک دیا، تو یہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جی جب میں اس وقت سفر میں تھا اور مجھے بڑی شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، مجھے کہیں پانی مل نہیں رہا تھا، تو اس وقت کتنی اہمیت تھی اس کی۔ یعنی آپ جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ جب آپ کے حلق میں جب آپ افطار کرتے ہیں جاتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں پاتے، آپ جو ہے وہ آپ کے منہ سے گلاس نہیں ہٹتا، شربت کا گلاس نہیں ہٹتا۔ تو پیاس کی پیاس جو ہے یہ انسان کی جو احساسات میں شدید ترین احساسات میں شامل ہے، تو اس کا احساس کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ پودوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پودے نہ ہونے کے باعث، گرینری نہ ہونے کے باعث آپ کا ماحول جو ہے کس طرف جا رہا ہے، پلانٹس آر ٹھیک ہے نا، پروڈیوسر آف دس ہول ایکو سسٹم۔ اور دیکھیے اور اللہ رب العزت کا نظام ہے نا، پودے بڑھیں گے تو پھر اس کے بعد بارشوں کا سلسلہ اور پانی کے پروڈکشن کا، پروڈیوس ہونے کا سلسلہ بھی بڑھے گا۔ یعنی یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہیں۔ بالکل پتوں سے ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو کسی بھی نقائص سے پاک ہے نا، وہ اگر ہم فطرت سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ڈیویٹ کرتے ہیں، تو بس تو پھر ہم فطرت سے جائیں انحراف کرتے ہیں۔ تو فطرت یہ بھی ہے کہ آپ جو پیاسا ہے اس کی پیاس بجھائیں، یہ بھی انسانی فطرت میں۔ دیکھیے مدد کرنا یہ جو ہے انسان کی فطرت میں کیسے شامل ہے کہ آپ کی ماں جو ہے فطرت کی بہترین مظہر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ماں کی محبت اور خدمت فطرت کا بہترین مظہر ہے۔ ماں اولاد کی خدمت کرتی ہے، ماں اولاد کے لیے۔ تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ خدمت جب انسان کی زندگی میں جب وہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت خدمت اتنی اہم ہوتی ہے کہ اگر ماں خدمت نہ کرے، باپ خدمت نہ کرے، بچے کا خیال نہ کرے، تو پھر یہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی ہمدردی جو ہے اور انسان کی محبت جو ہے وہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ آپ لے آئیے، اس کے بغیر بالکل، ورنہ تو انانیت رہ جاتی ہے نا پیچھے۔ اگر انسانوں میں احساس ختم ہو جائے، جانوروں میں نہیں ہوتا، وہ خود کے لیے جیتے ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جو دوسروں کا لحاظ کرتا ہے، احساس کرتا ہے۔ پانی کے ساتھ ہی یہ چیز جڑی ہے کھانے پینے کے حوالے سے بھی، اس کا بھی فقدان ہے۔ ہمارے بہت سے بچے مال نیوٹریشن کا شکار ہیں، غذائی قلت کا شکار ہیں۔ کہیں پر اگر خوراک پیٹ بھر کے مل جا رہی ہے تو خوراک میں جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اور کہیں پر تو پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں مل پا رہا، اور یہ ان کے لیے بہت دور کی بات ہے۔ تو ہمارے ونس اگین ہم پاکستان کی بات کریں تو بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ کھانے پینے کے بڑے مسائل ہیں۔ تو وہ کہتے بھی نا کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، اور جو بچہ بھوکا ہے، جو باپ اپنے بچے کو روٹی نہیں دے پا رہا، جو ماں نہیں دے پا رہی، وہ بابا فرید نے کہا تھا نا، تو کی جانے یار فریدہ، روٹی بندہ کہاں جان دی ہے، اور روٹی ہے دلدار تو آگے، روٹی دا دکھ پیار تو آگے، مطلب اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہمارے ملک میں وہ کھانے پینے کی بھی اس طرح کی قلت ہے۔ تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ معاشرتی طور پہ اگر جو لوگ بھوکے ہیں ان کے کھانے کے لیے اگر انتظامات کیے جائیں، یہ جو انیشیٹو ہے احساس کی جانب سے، یہ کس قدر آج کے دور میں اہم ہے؟ کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ اگر اس کی شدت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان افریقی ممالک کو دیکھ لیجئے، اب بھی ہیں کہ جہاں قحط ہے، جہاں قحط کی صورتحال ہے، کہ جہاں ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ اور جب آپ کسی شادی کی دعوت میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو کھانا ضائع کیا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کی آپ ناقدری کر رہے ہیں۔ عزیر صاحب میں نے معذرت چاہتا ہوں، وہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، آپ نے افریقی ممالک کی بات کی تو ملک کا نام غالباً میرے ذہن سے نکل گیا ہے،
تو وہاں پہ کچھ خاص طرح کی مٹی ہوتی ہے. میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہاں پہ اس گاؤں میں وہ مٹی باقاعدہ روٹی جس طرح سے آٹا گوندا جاتا ہے نا, شاید آپ کی نظروں سے بھی وہ گزرا, وہ ایک مخصوص مٹی ہے کہ جو کہ انسان کھا تو نہیں سکتا, لیکن چونکہ وہ انسان مٹی کی جنس سے وہی منرلز جو مٹی میں ہوتے ہیں وہ کسی کانسیپٹ کے تحت اس میں نمک ملا کر میں نے وہ ویڈیو میں بچوں کو کھاتے دیکھیں نا, وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں اگرچہ وہ غذا کا حصہ نہیں ہے مٹی, لیکن چونکہ ان مٹی میں جو منرلز ہیں وہ دوسرے ذرائع سے ہم لیتے ہیں, لیکن وہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ وہ اس کے تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ جب احساس جس پروگرام کے تحت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان بنیادی ضروریات کی طرف دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ ایک بھوکے کا پیٹ بھر دیتے ہیں, ایک پیاسے کی پیاس بجھا دیتے ہیں, تو اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت, میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھے گا بیٹا کہ برابر میں جو ہے اس کا مسلک کیا ہے, پڑوسی کا مسلک پوچھے گا اللہ تعالیٰ. مولانا صاحب تشریف رکھتے ہیں, نہیں پوچھے گا نا, یہ پوچھے گا پڑوسی بھوکا تھا, تو پیٹ بھر کے سو گیا, تیرے پڑوسی کو نہیں پہنچا, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے, اللہ رب العزت نے جب حکم فرمایا نا کہ پڑوسی کے بھوک پیاس کا خیال رکھو, ٹھیک ہے, آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں, آپ کے پڑوس میں. پھر دیکھیں پڑوسی کے اتنے حقوق اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وراثت میں بھی حصہ ہے. جو آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہے اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھنے کی جب آپ کو ذمہ داری دی گئی تو اس کا مطلب یہ کہ نیکی آپ کے برابر سے شروع ہو رہی ہے, اور یہ حکم ربی ہے, آپشن نہیں ہے. ہم آپشن سمجھ رہے ہیں, آپشن نہیں ہے, آپ کے پاس ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا, ٹھیک ہے, آپ اسے پہنچائیں. آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ نے اپنے گھر میں جو ہے فریج میں بھر لیا, اس کے بعد جب خراب ہو گیا تو اٹھا کے آپ نے کچرے میں پھینک دیا, حساب لیا جائے گا اس کا. اور ہمیں اللہ نے رزق خریدنے کا اختیار دیا, اسے ضائع کرنے کا اختیار نہیں دیا. ہمیں اسی طرح سے پانی کی دستیابی ہم اپنے لیے دستیاب کروا سکتے ہیں, ہمیں اس کا اختیار تو ہے, لیکن ہمیں ضائع کرنے کا اختیار نہیں ہے. We will be questioned about this. علامہ صاحب, کھانے کے حوالے سے بھی اسلام کی بڑی تاکیدیں کہ مسلمانوں کو یا کسی کو بھی, حتیٰ کہ جانوروں کو بھی کھانا کھلانا اس کی برکتیں ہیں, اور بھوکوں کو کھانا کھلانا اس کی تو کئی زیادہ برکتیں ہیں, اور پھر انسان کو کاروباری حوالے سے بھی اس کے فوائد پہنچتے ہیں, اور پھر دینی اعتبار سے بھی اس کی بڑی برکتیں, اور پھر روز قیامت روز جزا بھی انسان کو جو ہے اس کے حوالے سے یقینی طور پہ انعامات جو ہے وہ ملیں گے. تو یہ بتائیں ذرا دین کی روشنی میں, دین کی نظر سے بتائیں ذرا کہ یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور یہ کس قدر اچھا اور مستحسن عمل ہے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرمائے گا کہ بندے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا. اللہ فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا, مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا. میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا. اور مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی, تو نے کپڑے کیوں فراہم نہ کیے. یہ سوال ایسے ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے گا کہ مولا تو کھانے پینے سے پاک ہے, تو بے نیاز ہے, کپڑے کی ضرورت تو اس چیز سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ میں بندے, میرے فلاں بندے کو فلاں جگہ پر کھانے کی ضرورت تھی, اگر تو وہاں اسے کھانا کھلاتا, وہاں پر کھانا پہنچاتا, تو مجھے وہاں پر پاتا, یعنی میری رحمت کو وہاں پر پاتا. میرے فلاں بندہ پیاسا تھا, اس سے پیاس لگی تھی, اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا. تو اس طرح کی جو احادیث مبارکہ ہیں یہ ہمیں ترغیب دلاتی ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو بھوک کی شدت میں مچل رہے ہوتے, جن کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹا سکیں, اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم آگے بڑھ کر, حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا نا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور صدقہ کر کے بھی. یعنی اگر تم اتنی استطاعت نہیں رکھتے تو جتنی استطاعت ہے, اگر تم ایک کھجور دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں, تو اس کو دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو انسان جب بھوک کی شدت میں ہوتا ہے تو اس وقت اگر اس کے پاس اسباب نہیں ہیں, تو ایسے لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے وہ صاحب استطاعت ہیں. حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی نعمتوں سے سیراب فرمائے گا, اسے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ جو بخشش لازم کرتی ہے جو چیزیں, یعنی جو مغفرت کو لازم کر دیتی ہیں انسان کے ایسے عمل جس کے سبب اس کے جنت اس کا مقدر ہو جاتی ہے, اس میں ایک عمل بھوکے کو کھانا کھلانا بھی بتایا گیا. اور یہ تو محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور پر
ہمیں اس چیز کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ام المؤمنین کے بارے میں بھی آتا ہے، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم اگر اس منظر کو یاد کریں کہ جب آپ نے منت مانی تھی کہ آپ کے جو شہزادے بیمار ہوئے تھے کہ اگر یہ صحت یاب ہو جائیں گے تو پھر 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے، منت مانی گئی تھی، اور جب لگاتار پہلے دن روزہ رکھا گیا اور افطار کے وقت جو کچھ آٹا ہے اس کی روٹیاں بنائی گئیں، لیکن باہر سے کسی قیدی نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، تو وہ روٹیاں جو افطاری کے لیے پورا دن بھوک پیاس برداشت کر کے اب جب افطار کا موقع ہے لیکن وہ روٹیاں اس قیدی کو دے دی گئیں، اگلے دن پھر روزہ رکھا گیا، پھر افطار کے وقت پھر کسی مسکین نے صدا دی تو پھر وہ روٹیاں اس مسکین کو دے دی گئیں، پھر کوئی اور آیا جو محتاج تھا تو وہ روٹیاں 3 دن لگاتار اسی طرح دے دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اس پر آیات طیبات نازل کی گئی ہیں کہ یہ عمل جو ہے، یہ جو اہل بیت اطہار کا یہ عمل، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ایسے لوگ یہ ہمارے لیے جن کی ہم پیروی کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں، ان کے اگر ہم عمل دیکھیں کہ ان کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تھا، صرف اتنا کہ جو ضرورت کا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتے، تو آج تو اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال کر کسی کو ایک راشن پیک دے دیں گے کہ ایک خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں اور بآسانی کر سکتے ہیں، تو ہم اس میں پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم اہل بیت اطہار سے جب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ان سے عشق ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کی پیروی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، تو ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ان کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے طرز عمل کو بھی اپنانا ہوگا۔ یقینی طور پر، اور اللہ کے بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تو یقینی طور پہ ہماری نیتیں ہیں۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ دیں گے، ایک تو مدد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، ایثار کا ثواب بھی ملے گا، باہمی ہمدردی جو ہے مسلمان بھائی کے لیے ہمارے دل میں، بہنوں کے لیے ہمارے دل میں، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ جو اخوت کا ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں کہ ہم یہ اپیل کر رہے ہیں، ہمارے بہت سے بہن بھائی ہمیں سمندر پار سے دیکھ رہے ہیں، کوئی امریکہ سے دیکھ رہا ہے، کوئی یورپ سے دیکھ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا سے دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے، وہ پاکستان میں کسی ایسے علاقے میں رہنے والے کی مدد کر رہا ہے، تو یقینی طور پہ اخوت کا ثواب بھی ہوگا۔ پھر ہم اس میں مختلف نسبتیں اگر جوڑیں کہ ہم محرم کی نسبت سے یہ کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی نسبت سے یہ کر رہے ہیں، خانوادہ رسول کے گھرانے کے طرز عمل کو دیکھ کر ہم یہ طرز عمل اپنا رہے ہیں، تو یہ سارے ثواب انشاءاللہ اس میں جمع ہو جائیں گے، ہم اللہ سے برکت کے طلبگار ہوں گے۔ عزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ خود بھی تعلیم دان ہیں اور عرصہ دراز سے کہتے ہیں نا ونس ایجوکیشنسٹ آلویز ایجوکیشنسٹ، بھلے سے آپ وہ اس منصب سے آپ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن تدریس کا سلسلہ تو استاد تو استاد ہی رہتا ہے نا ہمیشہ۔ الحمدللہ۔ مسجدیں ایک زمانے میں اسلامی تعلیمات کی ترویج کا ایک بڑا ذریعہ رہی اور اب بھی بہت سے علاقوں میں ہیں ابھی، لیکن یہ کہ تھوڑی سی اس میں سیپریشن آ گئی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو تھوڑا سا ایک الگ کر دیا گیا، اگرچہ اس میں کوئی باؤنڈری تو ہے نہیں، کوئی تقسیم تو ہے نہیں، لیکن آغاز میں اور اب میں تھوڑا سا ایک فرق آ گیا ہے۔ تو پاکستان کے علاقے، آپ کی بھی ٹریولنگ رہی ہوگی، بہت سے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کلومیٹر تک چلے جائیں تو کوئی مسجد ہی موجود نہیں۔ اب جب مسجد موجود نہیں ہے تو ایک جانب تو فرائض کی ادائیگی کا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر دین سے دوری، چونکہ ہم دیکھیں کوئی اس طرح سے ہمارے پاس دینی کلچر نہیں ہے مسجدوں کے علاوہ کہ جہاں سے ہمیں دین کا سبق مل سکے، دینی علم حاصل کر سکیں ہم، تو اگر وہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں تو یہ بڑے مسائل بھی ہوں گے یقینی طور پہ، اور پھر وہ معاشرے میں جو ایکولیبریم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو کس قدر اہم ہے کہ مسجدوں کا ہونا ہر ان علاقوں میں جہاں پر مسجدیں اس وقت نہیں موجود ہیں، تو یہ کس قدر اہم ہے؟ دیکھیں، بڑی بنیادی بات تو یہ کہ مساجد اللہ رب العزت کا گھر ہیں اور ہمارے سماجی روابط کا ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے مساجد کے بارے میں اب شاید یہ سوچ لیا ہے، میں بڑا محتاط انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف جو ہے وہ نماز کے اوقات میں کھلے گی اور بند ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے یعنی اگر آپ اس دور میں جائیں، خلفائے راشدین کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں، تو مساجد ہی میں فیصلے ہوا کرتے تھے، مساجد ہی میں سماجی تمام معاملات اور جو سیاسی معاملات کے فیصلے مساجد میں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مساجد آج بھی اسی طرح کا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور بہت سی مساجد، بہت سے جو ہے وہ بڑے جو اداروں سے وابستہ جو مساجد ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مساجد سماجی روابط کا ذریعہ ہیں، لوگ اپنے دکھ درد جو ہے ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں۔ وہاں ایک شخص آتا ہے، آپ نے احادیث مبارکہ میں، روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسجد میں کوئی شخص آیا
اور اس نے اپنی ضرورت بیان کی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مساجد میں آتے ہیں, اپنی ضروریات بیان کرتے ہیں, آپ اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں. جی, کمیونٹی سینٹر ہے نا ہمارا بنیادی طور سے. اگر ہم اس کمیونٹی سینٹر کی اہمیت کو محسوس کریں تو ان علاقوں میں جہاں مساجد نہیں ہیں, جہاں لوگ شاید ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پہ ہیں, لوگ ایک دوسرے کو شاید مل نہیں پاتے ہیں, مساجد موجود ہے, 5 وقت وہاں لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے. اور ان مساجد کو واقعتاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سماجی روابط اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو جاننے اور ان کو حل کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے, اور ہوتی ہیں. اس کا بنیادی کردار یہی ہے. لہٰذا جہاں بھی مساجد قائم ہوں گی, سب سے بڑی بات یہ تو کہ اللہ کے گھر آپ قائم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. زمین پہ مساجد جو ہے اللہ رب العزت کے گھر ہے, تو جہاں آپ اللہ کا گھر قائم کریں گے, میرا گھر کوئی بنا کے مجھے دے گا, میں تو بڑا خوش ہوں گا. آپ اللہ کے جتنے گھر بنائیں گے ان میں جتنی عبادات ہوں گی, جتنے سجدے ہوں گے, جی جتنے سجدے ہوں گے, جتنی عبادات ہوں گی, ثواب تو آپ کو پہنچے گا. تو آپ نے مسجد بنا دی, اور مسجد ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. مسجد کا حکم یہ, مسجد تو جب بن گئی تو ہمیشہ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے تا قیامت جو ہے وہ آپ کے لیے اجر کا ایک انتظام ہو گیا. تو ایسا اہتمام کیجئے نا, آپ کے پاس ہے. اگر ضمنی طور پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تفریق آئی معاشرے میں, علم کو الگ کر دیا گیا کہ یہ دینی علم ہے, یہ دنیاوی علم ہے, جبکہ اسلام کا تو کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. پرانی آیت تو خود کہتی ہیں کہ کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو, کوئی تر چیز ایسی نہیں. یعنی کہ اوبویسلی ہمیں اشارہ کر دی کہ دنیا کے سارے علم ہیں, دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا, اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے قرآنی آیت کا ترجمہ ہے, مفہوم ہے. یہ فلکیات کی جانب کون سا علم نہیں ہے, وہ کیمسٹری بھی ہے, بایولوجی بھی ہے. آغاز قرآن میں فرمایا گیا نا کہ اگر تم اس زمین آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ, سوائے زور کے. آگے راکٹ کی ٹیکنالوجی, زور لگا کے آپ جاتے ہیں. اگر پودوں کا ذکر ہے تو باٹنی ہے, اگر جانوروں کا ذکر ہے تو زولوجی ہے, تمام چیز. یعنی کون سا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی علم جو ہے وہ قرآن سے باہر ہے تو جناب آپ کی عقل کی کمی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ تمام کے تمام علوم کے جو آپ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں وہ تمام کشید وہیں سے. کچھ نہیں, یہ دیکھیے مس کانسیپٹ ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ اگر بالکل ابتدا قرون وسطیٰ کے آپ جو بڑے تعلیمی ادارے دیکھ لیجئے تو ان یونیورسٹیز کا آپ ذرا اسٹرکچر دیکھیے تو وہ تمام کے تمام جو ہے بنیادی طور سے علمی ادارے تھے. وہاں حدیث و فقہ کی بھی تعلیم دی جاتی تھی, وہی علماء جو ہے وہی میڈیکل کے بڑے لوگ ہوتے تھے. تو یہ تفریق جو ہے یہ پیدا کرائی گئی کسی زمانے میں, ایک یعنی میں تو یہ کہوں گا سوچی سمجھی ایک سازش تھی. ورنہ یہ بتائیے کہ ایک مدرسے کا بچہ جو قرآن کریم حفظ کرتا ہے, حفظ کے بعد ہمارا تو یہ جو ہے ہم ایک یعنی تجزیہ ہے یا ہم نے دیکھا ہے کہ حفظ کرنے سے بچے کی ذہانت میں اور اضافہ ہوتا ہے. جو بچے ہمارے یہاں آتے ہیں نا حفظ کے بعد, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کالجز میں بڑی اچھی ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ بچہ حفظ بھی کر رہا ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے, وہ فزکس کیمسٹری ان تمام جدید علوم کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے, کہاں پر منع کیا گیا ہے؟ کہیں منع نہیں کیا گیا, کسی جگہ منع نہیں کیا گیا. یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں. اور ان مساجد کو جہاں پر ایک زمانے میں جو ہے وہ مسجد اسکول قائم کیے گئے تھے, آپ مسجد اسکول قائم کرتے ہیں, مسجد کالج بھی قائم کیجیے. آج جو بڑے جو مدارس ہیں ہمارے, وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے, ان تمام عصری علوم کی تعلیم دی جا رہی ہے. اب میرے خیال میں ہر جگہ تقریباً شروع ہو رہی ہے. بالکل صحیح, اور یہ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس دی رائٹ ٹائم ٹو شفٹ دی پیراڈائم, کہ اس کانسیپٹ کو اب چینج کرنا پڑے گا, اب آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا. ناظرین, نشریات ہماری جاری ہیں, اپیل لے کر آئے ہوئے ہیں, ہم آپ کے سامنے ہیں, آواز پہنچانا چاہتے ہیں آپ تک کہ محرم اپیل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں, تو ہم پانی کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں. ان علاقوں میں جہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی نہیں ہے, وہاں پر چھوٹے ہینڈ پمپس لگائے جا رہے ہیں اساس کی جانب سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ایک ہینڈ پمپ لگا دیا جائے, آپ کے کسی مرحومین کی جانب سے ہینڈ پمپ لگا دیا جائے, تو $185 کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاندان کی ماہانہ بنیادوں پر کفالت کا ذمہ آپ اٹھا لیں اور 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک گھرانہ جو ہوتا ہے اس کو 1 ماہ کا راشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں, تو آپ نے محض $65 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اور بالکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں
کہ مسجد کی تعمیر میں آپ اپنا حصہ شامل کریں. اگر تو آپ پوری ایک مسجد تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو $9,500 اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر میں آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو جائے تو آپ اس سے کم کی کوئی بھی رقم جمع کروا سکتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹس میں. ہمارے نمائندوں سے بات کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ $2,000 ٹرانسفر کیے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ رقم مسجد کی تعمیر میں استعمال کی جائے. تو ہمارے بینک کے حوالے سے جو دیگر تفصیلات ہیں وہ اس وقت اسکرین پر موجود ہیں. آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں سے بات کر کے بھی مزید تفصیلات اگر آپ نے کچھ جاننی ہو تو جان سکتے ہیں. اور جس بھی شعبے میں, یہ تو 3 شعبہ جات ہیں جن کا ہم خصوصی طور پر اس وقت اہتمام کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر شعبہ جات ہیں وہ بھی فعال ہیں الحمدللہ اور سال کے تمام دنوں میں فعال رہتے ہیں. آپ چاہیں ان میں سے کسی شعبہ جات کا انتخاب کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں اور ان شعبہ جات میں بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. علامہ صاحب, مسجد کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کا انپٹ بھی آ جائے کہ یقینی طور پہ مسلمانوں کے لیے اور مسلم معاشرے میں مسجدوں کا کردار کلیدی رہا ہے پہلے کے زمانے میں بھی اور اب بھی ایک کلیدی کردار ہے, شہری علاقوں میں بھی ہے. اور جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں وہ اس کی اہمیت کو زیادہ سمجھیں گے کیونکہ پاکستان میں ہمیں یہ سہولت ہوتی ہے شہری علاقوں میں کہ ہمارے گھر سے قریب یقینی طور پر مسجد ہوتی ہے اور جو لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں انہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میسر آتی ہے. لیکن ہمارے ان بھائیوں کو جو دیار غیر میں ہیں سمندر پار پاکستانی, انہیں یہ سہولت اتنی آسانی سے سب کو تو میسر نہیں ہوگی, وہ دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں. تو یہ مسجدوں کا کردار کتنا اہم ہے معاشرے میں؟ دیکھیے, مسجد جو ہے اسلامی معاشرے کا بنیادی جز ہے کیونکہ اسلام کے ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ اسلامی مسائل, اسلام کے احکامات کو سیکھنے کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے. اور جس معاشرے میں, جس محلے میں, جس علاقے میں مسجد نہ ہو وہاں پر لوگ دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں, اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جن دور دراز علاقوں میں مساجد نہیں, آپ دیکھیے وہاں کے لوگ دینی مسائل سے بالکل بے خبر ہیں, دینی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں. اور مسجد بنانا, مسجد تعمیر کرنا, اگر ہم اس کی بیسک بنیاد دیکھیں کہ انبیاء کرام کا طرز عمل رہا ہے. ہم بنیادی طور پر دیکھیں جو بیت اللہ شریف کی ہم بات کرتے ہیں جب, تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی ہیں جن کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل, دوست, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, انہوں نے آگے بڑھ کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. اور پھر جب یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو جس زمانے میں قریش نے یہ مسجد نبی شریف کی مسجد کی جب تعمیر ہوئی بیت اللہ شریف کی ابتدائی طور پر, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت اللہ شریف کی تعمیر میں بھی شریک رہے اور مسجد نبی شریف کی تعمیر میں بھی شریک رہے. اور پھر وہ منظر بھی آپ کو یاد ہوگا سیرت کی کتابوں میں جو ذکر کیا گیا کہ جس وقت قریش نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور جو حجر اسود کو لگانے کا جب آیا تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پورا اس معاملے کو جو ہے وہ افہام و تفہیم سے آپ نے حل فرمایا. اور ایک چادر کے ذریعے جس کے چاروں کناروں کو بڑے بڑے جو سردار تھے قبائل کے, ان سے کہا کہ وہ پکڑیں گے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود لگایا. جس وقت مسجد نبی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. صحابہ کرام نے دریافت بھی کیا اور کہا کہ آقا آپ ہمیں حکم دیں, ہم اٹھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بھی دینا تھا اور بتانا تھا کتنا عظیم کام ہے. اور مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ لوگوں جس طرح تم زمین سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو, یعنی ہم جب زمین پر دیکھتے ہیں تو آسمان پر جس طرح ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, فرمایا آسمان والے یعنی فرشتے آسمان سے زمین پر مساجد کو اس طرح چمکتا ہوا دیکھتے ہیں, یعنی مساجد اس طرح چمکتی ہیں. تو مسجد علامہ صاحب جب اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا اور اسلام کی سرحدیں ماشاءاللہ پھیلتی چلی گئیں تو اصحاب کا بھی یہ طرز عمل رہا, اس کے بعد کے فاتحین کا بھی, کہ وہ جو بھی علاقہ فتح کرتے وہاں پر پہنچنے کے بعد جب فتح کا عمل مکمل ہو جاتا تو سب سے پہلے جو کام کرتے وہ مسجد کی بنیاد رکھتے تھے. بالکل, آپ دیکھیے ہجرت کر کے جب مکے سے مدینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر ہی تھا, مسجد کی بنیاد. کیونکہ جب مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی تو وہاں اسلام بھی تیزی کے ساتھ پھیلے گا اور معاشرے کے اندر ایک اسلامی نظام بھی قائم ہوگا. کیونکہ مسجد ہوگی, مسجد کے اندر صرف عبادت ہی نہیں بلکہ وہاں پر لوگوں کو بتایا بھی جائے گا, ان کو تعلیم بھی دی جائے گی. اور آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا, یہ پیغام بھی مسجد ہی سے جائے گا کہ تعاون
تعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. آج اگر ایسے علاقے میں جہاں پر مساجد کی ضرورت ہے, جہاں پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے وہاں پر اللہ کا گھر موجود نہیں, اور اللہ کا گھر موجود نہ ہونے کی وجہ سے لوگ عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں, یقینی طور پر جو لوگ وہ گھر تعمیر بالکل. کرنے میں اپنا حصہ شامل کریں گے تو اللہ بھی اتنا غیرت مند ہے کہ وہ ان کو اسی کے اپنے مطابق جو ہے وہ بالکل یقینی طور پہ سزا دے. میں وزیر صاحب آپ سے آخری ون لائنر چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سا پیغام ہو جائے, پھر پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھیے, دنیا میں اگر آپ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو صرف اپنے لیے کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. جو کھا لیا وہ کھا لیا آپ نے, جو پہن لیا پہن لیا. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کریں کہ جو جن کو ضرورت ہے. اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے تو وہ ضائع کبھی بھی نہیں ہوگا. لوگوں کی خدمت کیجیے اور یقیناً اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے. یقینی طور پہ خوبصورت پیغامات ہماری جانب سے, ہمارے مہمانوں کی جانب سے آپ کے لیے ہیں, اور ہم یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم سنتے رہتے ہیں اور عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں کہ خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں, اور مخلوق خدا کی خدمت کے اجر و ثواب کے حوالے سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں. بس یہ ایک ریوائول ہوتا ہے, یہ ایک ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. ہمیں بار بار یہ چیز اس لیے تکرار کے ذریعے ہمیں بتائی جاتی ہے تاکہ ہم کبھی کچھ پیغام جو بھول رہے ہوں اس کی ایک یاد دہانی ہو جائے ہمارے لیے. اور وہ یہی ہے کہ یقینی طور پہ یہ انسانیت کی معراج ہی یہی ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے تک پہنچاتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو انسان بناتی ہے. یعنی کہ آدمیت سے جو انسانیت کا سفر ہے وہ احساس کے بغیر ممکن نہیں ہے. غالب نے کہا تھا کہ پس کہ مشکل ہے ہر کام کا آسا ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو جو چیز انسان کو انسانیت کے درجے تک لے جاتی ہے وہ احساس ہے, وہ دوسروں کا احساس ہے کہ اپنے لیے تو ہم جیتے ہیں لیکن اپنے ساتھ والوں کو بھی احساس کریں. جو لوگ مشکلوں میں ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان معنوں میں نہیں ملی ہوئی, ہم ان کا بھی احساس کریں. یہی ہمارا پیغام ہے, یہی احساس کا پیغام ہے. اور اسی پیغام پر آپ بھی لبیک کرتے رہیں اور آپ ہی کے تعاون سے الحمدللہ یہ خیر کا کام جاری رہا ہے. ناظرین, آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر اس نیک کام کے لیے, اس کار خیر کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جانے سے پہلے ایک نعتیہ کلام بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید ایمان ودود کو اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے.
اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ کروڑوں احسان ہیں قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے